بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہیز کی لعنت۔ دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، دیکھی جو گھر کی غربت تو چپکے سے مر گئی، ایک بیٹی اپنے باپ پہ احسان کر گئی۔ جہیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے۔ ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی آرزوں، تمنا اور حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ انہیں نا امیدی، مایوسی اور اندھیرے کی ان گہرائیوں میں دھکیل دیا ہے جہاں سے اجالے کا سفر ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ ایک رسم ہے جس سے صرف غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک دو جوڑا کپڑے میں ان کی لخت جگر کو قبول کر لے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو رسم رواج آ چکا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا قدم مضبوطی سے جما لیتا ہے۔ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ در حقیقت جہیز خالص ہندوستانی رسم ہے اور وہ ہندو معاشرے میں تلخ کے نام سے مشہور ہے۔ جیسے آج ہمارے مسلم معاشرے نے اپنا لیا ہے، اس لعنت نے موجودہ دور میں ایسے پھن پھیلائے ہوئے ہیں کہ غریب گھرانے میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم اپنی چار دیواری میں بیٹھی رہنے پر مجبور ہے۔ جہیز ایک غلط اور فطرت کے خلاف رسم ہے۔ آج اس رسم نے جو برائی اختیار کر لی ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ معاشرے میں جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنے کے لیے والدین کو بھی سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ وہ عہد کر لے نہ جہیز دیں گے اور نہ لیں گے۔ لوگوں کو بھی بتا دے چلے کہ جہیز مانگنا ہی جرم نہیں بلکہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر تعائف کے نام پر جہیز دینا یا اپنی جائیداد وغیرہ فروخت کر کے جہیز کے مطالبے پورے کرنا ایک اخلاقی جرم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کے علاوہ بہت سے غیر اسلامی رسم بھی پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے سماج میں زبردست بے چینی بڑھ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن غریبوں کے لیے بیٹیاں مصیبت ثابت ہو رہی ہے اور ہزاروں لڑکیاں اس لعنت کی بھیٹ چڑھ رہی ہے۔ جہیز لین دین غیر اسلامی ہے۔ اس گھنونی غیر اسلامی رسم کو ختم کرنے میں ہم نوجوانوں کا اہم رول ادا کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب آج کی نسل جہیز کا لالچ اپنے دلوں سے نکال دے اور معاشرے میں اپنے اس مخلصانہ عمل سے انقلاب برپا کر دے۔ شادی کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو یا اس کے گھر والوں کو نقد سامان کی شکل میں کچھ دیا جاتا ہے، اس کو جہیز کہتے ہیں۔ یہ دراصل ہندوانہ رسم ہے جو مسلمان معاشرے میں تحفے کے نام سے برائی ہے۔ یہ بڑھ رہی ہے کیونکہ اپنے اولاد کو اور دیگر رشتہ داروں کو خوشی کے موقع پر ہدیہ اور تحفے دینا قدیم رواج چلا آ رہا ہے، مگر زمانے کی رفتار کے ساتھ اس میں وہ اسباب اور وہ عوامل شامل ہوتے ہیں جس سے ایک پسندیدہ عمل شرعی نقطہ نظر سے ناپسندیدہ بن کر رہ جاتا ہے۔ یقیناً تحفہ لین دین آپس میں پیار و محبت، ہمدردی اور جذبات کے تحت ہوتا ہے، مگر یہی تحفے جب شریعت کے حدود کو پھلانگ کر آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ محبت کے بجائے نفرت کے بیج بونے لگتا ہے۔ اتحاد کے بجائے اختلاف ہوتا ہے، باہمی تعلق کے بجائے لڑائی جھگڑے اور فساد کا پھیلانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ نکاح جو ایک اہم عبادت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تہذیب میں شامل فرمایا، وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ طلاق جو اللہ کی نظر حلال چیز میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کی نوبت آ جاتی ہے۔ جہیز تحفے کے نام سے ہمارے سماج کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے۔
جو ادھر ادھر ایک ناسور بن چکا ہے اور وائرس کی طرح پھیل چکا ہے، ہماری پوری زندگی معاشرے کو لپیٹ کر رکھا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کی وجہ سے ان گنت کنواری لڑکیاں بنا شادی شدہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے ایام گن رہی ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھ رنگین ہونے سے محروم ہیں۔ اس جہیز کا نتیجہ ہے کہ جب بیٹی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسی وقت سے ماں باپ کا بے چین اور سکون چھن جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہر وقت ہر لمحہ انہیں اپنی بیٹی کی شادی کرانے کی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بیٹی کا کوئی رشتہ آئے، ہمیشہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کا رشتہ آئے گا یا نہیں، اگر رشتہ آتا ہے تو پتہ نہیں جہیز کی کتنی ڈیمانڈ ہوگی اور کیا ہم ان کی ڈیمانڈ کو پوری کر سکیں گے یا نہیں، اگر نہیں تو رشتہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر رشتہ ہو بھی گیا تو داماد اور اس کے گھر والوں کی لعن طعن سے میری بیٹی نہیں بچ سکتی، ممکن ہے محض اس بنا پر میرے نور نظر کو طلاق دے دی جائے اور اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کیا جائے اور اس کو خلا لینے پر مجبور کیا جائے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ ایسی فکر ہے جو ماں باپ کو بے چینی سے سونے نہیں دیتی۔ جہیز دینا بری بات نہیں، والدین اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق جو اپنی بیٹی کو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور وہی لڑکے والوں کو قبول بھی کرنا چاہیے۔ جہیز کو لعنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکی والے باقاعدہ جہیز کا مطالبہ کرتے تھے تو غیر اخلاقی، انتہائی ناپسند اور بہت بری بات ہے۔ بہت سے خاندان لڑکی والوں سے جہیز میں گاڑی، موٹر سائیکل یا قیمتی اشیاء کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ لڑکی والوں کے پاس معاشی حیثیت کمزور ہے اور وہ پھر رشتوں کی خاطر لڑکی کے بھائی یا والد لڑکے والوں کے مطالبے کی پوری کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لڑکی کی پیدائش جو کہ اسلامی تعلیمات کے روشنی میں خوش بختی کی علامت ہے، اس کو اس مطالبے نے بدبختی میں تبدیل کر دیا ہے۔ میرا لڑکوں کو مشورہ ہے جہاں سے جہیز کا مطالبہ ہو وہاں شادی نہ کرے، کیونکہ جو لوگ گاڑی، فریج، اے سی دیکھتے ہیں وہ لوگ رشتے کی قدر نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے نزدیک رشتے کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ رشتہ وہیں کرے جہاں آپ کی قدر ہو، نہ کہ آپ کے جہیز کی۔ میں حیران ہوں کہ ایک باپ اپنی بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو سونپ رہا ہوتا ہے تو ایک باپ کی کل کائنات ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ اسے چیزوں میں تولتے ہیں۔ ایک باپ اپنی زندگی کے انمول دولت اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے جو آگے چل کر تمہارا خاندان چلانے والی، مگر تم اس کے باوجود گاڑی، فریج، موٹر سائیکل وغیرہ کو اہمیت دیتے ہو۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر، اور ایسی لوگوں پر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، چونکہ غریب طبقے کے لوگوں کے لیے بے حد تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس طرح کے کئی بیکاری رسم و رواج کی برائیوں میں لپیٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے امن و سکون، انسانیت آپس میں لطف و محبت، الفت اور محبت اور بھائی چارگی کی لازمی دولت رخصت ہو گئی ہے اس کے پاس سے۔ رب کائنات کی طرف مولا ہم تمام لوگوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہیز کی لعنت سے بچنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔